بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ قرآن عظیم الشان کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ تمہارے دوست نہیں، یہودیوں کو دوست نہ سمجھنا، نہ دوست بنانا اور نہ کبھی اس کو غلطی سے بھی خیال کرنا۔ یہ تمہارے دوست نہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے تب سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہودی کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تمہارا تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینا پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، صبح تھوڑی دیر دے دینا یا شام کو تھوڑی دیر دے دینا، یہ تمہارے لیے خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دینا، جہاد کے اندر پہرا دینا، اور مجاہدین جو صحیح معنی میں جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں پہرا دینا، ان کا ساتھ دینا، یہ بہت بڑی نیکی، کبیرہ نیکی ہے۔ ہم کبیرہ گناہ کرنے کے تو عادی ہو چکے ہیں، کبیرہ نیکیاں کرنے کی طرف بھول چکے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہی سمجھا جاتا ہے اور وہ کبیرہ کو صرف گناہوں میں سمجھا جاتا ہے، نیکیوں میں بھی کبیرہ اور کبائر ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں پہرا دینا کتنی بڑی عظیم نیکی ہے، صحیح حدیث شریف۔ اب ہم لوگ فلسطین میں تو موجود نہیں ہیں، غزہ کی پٹی میں تو ہم شامل نہیں، کیا ہم اپنے سے سوال کر کے جواب میں مطمئن ہیں کہ ہم لوگ اس پٹی پہ نہیں ہیں تو کتنی اچھی بات ہے، ہم بچ گئے ہیں، ہمارے ہاں فساد نہیں ہے، یا ہمارے ہاں جنگ نہیں ہے، یا ہمارے ہاں اس طرح کی خون ریزی نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ کر ہم مطمئن بیٹھے ہیں؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اور اگر ہم مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، پاکستان ایٹمی ملک ہونے کے باوجود سستی دکھا رہا ہے، ہم لوگ اپنی گورنمنٹ کے انتظار کرتے رہیں گے؟ ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اپنی زبان کو ہلائیں، اپنے رب سے تعلق بنائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور اپنے رب سے باتیں کریں، غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے ہم لوگ جو کر سکتے ہیں کریں۔ تو بھائی دوستو، یہ سوال ہم سے ہے، یہ ہمارا سوال ہمارا ہے، ہم سے ہی ہے کہ ہم کس درجے میں مطمئن بیٹھے۔ کیا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ نہیں ہے، شکر ہے ہم نہیں ہیں، شکر ہے ہم پہ بمباری نہیں ہو رہی۔ سارے ساتھی اگر اس قسم کا کوئی ذرا سا وسوسہ بھی ہے تو توبہ کر لیں، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یاد رکھیے، کسی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، داخلی معاملہ ہے، فلسطینیوں کا مسئلہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے گناہ ہیں،
تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے، ان کی ذاتی جھگڑے ہوتے یا ان کے خاندانی مسائل ہوتے یا کوئی ان کے پیچھے سے کوئی مسئلے چلے آ رہے ہوتے تو بات کچھ اور تھی. اس وقت بات ہے ایز اے اسلام، ایز اے مسلمان، مسجد اقصیٰ بیچ میں ہے. اس وجہ سے مسئلہ ان کا سنجیدہ ہے اور گمبھیر ہے، اور سارے مسلمان ملکوں کا، سارے مسلمانوں کا، سارے مسلمان عورتوں، مردوں، بچوں، بچیوں، بوڑھوں، جوانوں کا، حتیٰ کہ جنات کا بھی، مسلمان جنات بھی یہ سن رہے ہیں تو توجہ فرمائیں. ہم لوگ تو ویزے کے بغیر جا نہیں سکتے، جنات تم کس لیے بیٹھے وہاں فلسطینیوں کی مدد کرو. بیان سننے کے لیے بڑے شوق سے آ جاتے ہیں جنات، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. ہماری مجبوریاں ہیں، ہم اڑ کے نہیں جا سکتے. فرشتوں سے دعاؤں کی صورت میں لگائیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں. ہم لوگ جب تک اپنا قصور نہیں سمجھیں گے تب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے. یہ حالات دنیا میں ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ ہم تک نوبت آنے والی ہے. ہمارے ایٹم بم جب سودا ہو گیا یا چھن گیا، یہ ہم بھی اسی طرح ہی ہو جائیں گے. یاد رکھنا، صرف ایٹم بم پڑا ہوا ہے اور ہم لوگ کسی سمجھوتے سے پتہ نہیں کس طرح چل رہے ہیں. یہ حالات فلسطینیوں پر نہیں ہیں، یہ حالات مسلمانوں پر ہیں. مسجد اقصیٰ بیچ میں ہے اور بات اسلام کی بیچ میں ہے. گاجر مولیوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. مزے سے سبق پڑھ رہے ہیں، مزے سے جو ہے نا اپنے کام کر رہے ہیں، روٹین کے فائدے کر رہے ہیں، اور بے حس لوگ سیر و تفریح کر رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں. ایمان بچانے کے لیے اس وقت ضرورت ہے ہم اپنے قبلہ اول کو آزاد کرنے میں کردار ادا کریں. اپنے مسلمان بچوں، بچیوں، بہنوں، ماؤں اور بڑوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کریں اور اپنی زبان کو بھی ہلائیں، اپنی صلاحیتوں کو لگائیں، اپنے اوقات کو لگائیں، اپنی توجہ کو لگائیں، اپنے مال کو لگائیں. جہاں جہاں جس کا جو اثر ہے، اپروچ ہے، مشورہ ہے، کوئی کسی طرح تعاون ہے، وہ وہاں کرے، پہنچائے. اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری آواز کو قبول فرمائیں، ہماری سوچ کو قبول فرمائیں اور فلسطینیوں کی خاص الخاص مدد فرمائیں. ہم لوگ کمزور ضرور ہیں لیکن ہماری کمزوری سے نجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. ہمیں موقع دیا جائے، راستے کھولے جائیں، ہمیں موقع دیا جائے. اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کرنا کیا ہے. تمہیں حکومتیں چلانی نہیں آتی، تمہیں کسی کا ساتھ دینا نہیں آتا، اور تمہیں کسی کو آنکھیں دکھانا نہیں آتا. یہ ایٹم بم بنا کے تم بزدل بن کے بیٹھے ہوئے عجیب لوگ. یہ چھرا ہے اسرائیل جو بیچ میں مسلمانوں کے گھونپا گیا ہے. پہلے دن سے یہ چھرا ہے جو گھونپا گیا ہے، اور آج وہ چھرا چل رہا ہے. کسی مسلمان کو احساس ہوتا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں. خود سوچئے، میرا آپ سے سوال ہے، جتنے دن ہو گئے فلسطینیوں کو، غزہ کے لوگوں کو کٹتے ہوئے، آپ میں، ہم میں کس نے کتنے آنسو بہائے ہیں، کتنی دیر روئے ہیں، کیا کیا ہم نے ان کے لیے؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے تو کیا آنسو بھی نہیں ہمارے؟ اللہ رب العزت سے ہم مانگ نہیں سکتی ہیں؟ کیا دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں؟ اب ہسپتال کے اوپر بمباری کر کے 1000 لوگ جو بیمار تھے، ڈاکٹروں، نرسوں سمیت سب شہید ہو گئے. کتنی عجیب خطرناک قسم کی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مانا جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، بلا شبہ ایمان پر شہید ہونے والا جنتی ہے. ذرہ برابر ہمیشہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اپنے بچوں کو، اپنے ماں بہنوں کو اس طرح پیش کرنا کٹنے کے لیے اور ان کی مدد نہ کرنا. آج ہمارے دن اور رات صحیفے ہمارے قلم بند ہو رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہم سے یہ نہیں کہ پوچھ نہیں ہوگی،
پوچھ ہوگی ہم سے کہ ہم لوگوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور کس طرح دے سکتے تھے. چلو ہاتھ کھڑے کر کے دے دیتے, اٹھ کے دے دیتے, چل کے دے دیتے, پڑھ کے دے دیتے, بول کے دے دیتے, مشورہ کر کے دے دیتے. کچھ سوچ تو رکھتے. کیا سوچ رکھی ہم نے؟ ہم یہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. بہت افسوس کی بات ہے. ہمیں فوری طور پر اقدام کرنے چاہیے, فوری طور پر دعاؤں کی صورت میں, اپنی سوچ کی صورت میں, تعاون کی صورت میں. یہ اپنے آپ کو سوچنگ پہ لگا دیں, سوچنے پہ لگا دیں کہ ہم کس طرح تعاون کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, قیامت تک کے لیے یہود ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. کسی یہودی سے دوستی فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ. اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی سی دیر وقت لگا دینا دنیا اور مافیا کی دولتوں سے بہتر ہے. یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں نمایاں شہداء نظر آئیں گے, اور ہم لوگ منہ دیکھتے رہ جائیں گے. اتنے اونچے مقام پہ چلے گئے, اور آج ہم سمجھتے ہم بچ گئے. ہم بچ گئے, ہم بچ نہیں گئے, ہم پس گئے. ان کے جو شہید ہو گئے وہ بچ گئے. ہم جو زندہ ہیں ہم پس رہے ہیں. ہم ڈائریکٹ سیدھی آزمائش میں ہیں. ہم مزید آزمائش کے مقابل نہیں. قبل اس کے کہ ہماری پکڑ آئے اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے قبلے کو درست کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اس پر پورا عمل نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم صل علی سیدنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان. ہم آپ سے ہی آپ کا وعدہ یاد دلاتے ہیں. آپ ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہیں. مظلوم کی بات اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں, یہ آپ خود فرماتے ہیں. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے بتا دیا ہے. آپ کی کیا حکمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. مولا آج اٹھے ہوئے مظلوموں کے ہاتھ دعائیں بد دعائیں چل رہی ہیں. مولا اسرائیل کو تباہ کر دیجیے. اسرائیل کو ایسی تباہی دیجیے ساری دنیا کے کافر کسی مسلمان پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے 150 بار سوچیں. ایسی تباہی اور ایسی ان کو عبرتناک سزا عطا فرما دیجیے. یا رب کریم ہماری ساری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے. آج ہماری غلطیوں کی وجہ سے پکڑ ان پر آئی ہوئی ہے. اے مالک اے خالق اے رازق ہمیں ہمارے بھی بچوں ہمارے سارے مومنین مومنات کو اسی طرف لگا دیجئے. سارے ہاتھ اٹھائیں اور دعائیں مانگیں, تعاون کریں اور آپ مدد فرمائیں. یا اللہ پاک آپ نے ہی بدری صحابہ کرام کے ساتھ کچھ فرشتے بھیجے تھے اور ان کی مدد ہوئی تھی, اور آپ نے اور بھی بہت سے موقعوں پہ آپ نے فرشتوں کی مدد کروائی. آپ کو مشورہ ہم نہیں دیتے کہ آپ فرشتے بھیجیں یا کچھ, آپ ہماری بس مدد فرما دیں. یا اللہ پاک فلسطینیوں کو جو دکھ درد ہیں, جو ان کی تکلیفیں ہیں, آج ہمیں احساس ہے کہ ہمیں وہ دکھ تکلیفیں اس طرح کی تو نہیں, لیکن ہمارے احساسات میں وہ سب تکلیف اور دکھ درد ہمیں محسوس ہوتے ہیں. مولا ہم جس درد سے دعا مانگ رہے ہیں آپ اپنے جلال اور اکرام کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں. آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. فلسطین کی, غزہ کی اور وہاں کے مسلمانوں کی اور مجاہدین کی مدد فرمائیے. یا رب کریم جنہوں نے مسلمانوں کے ٹکڑے کیے, بوٹیاں کی, اے اللہ پاک ان کی بوٹیاں آپ ہی کر سکتے ہیں, آپ کر دیجئے. یا اللہ پاک مزید ہمارے اوپر آزمائشیں نہ چلائیے, ہمیں معاف کر دیجئے اور ان لوگوں کے ٹکڑے کر دیجئے. جو اسرائیل کی مدد کو آئے اسے بھی پاش پاش کر دیجئے. یا رب کریم ہمیں اپنائیت فلسطینیوں کے ساتھ اپنائیت بتانے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے ہی وہ بہن بھائی ہیں مولا, جنگ کے موقع پر بھی وہ آپ کو نہیں بھولے, اور ہم لوگ امن کے موقع میں بھی آپ کو یاد نہیں کرتے. ہماری غلطیاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, ہم پورے پاکستان کی طرف سے توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دیجئے. ہمارے حکمرانوں کے کانوں کو, ان کی کھڑکیاں دماغ کی اور ان کے دلوں کو روشن کیجئے اور ان کی آنکھوں کو کھول دیجئے. جو خاموش بیٹھی ہیں ان کو بلوا دیجئے, اگلوا دیجئے. یا رب کریم جو اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں
انہیں اسرائیلی بنا کے پکڑ کر دیجئے، اور جو مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا، غزہ کا ساتھ دیتے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے۔ اب میں قنوت نازلہ پڑھتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اب دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ کی آمین تھوڑی آواز سے ہونی چاہیے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے فلسطینیوں کی مدد فرما دیجئے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے۔ جو لوگ اس ملک اور ان لوگوں اور مسلمانوں کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ہدایت مقدر نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو لوگ حرمین شریفین اور اسلامی ملکوں بالخصوص پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ہدایت مقدر نہیں ہے، انہیں بھی تباہ و برباد فرما دیجئے۔ یا رب کریم یہ وقت آ گیا ہے قیامت کے قرب کا، یہ وقت آ گیا ہے امام مہدی کے قریب آنے کا، نکلنے کا، نزول کا یعنی ظہور کا۔ یا رب کریم ہمیں پتہ نہیں کب امام مہدی ظاہر ہوں گے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مدد فرمائیے، مسلمانوں کی مدد فرمائیے، تمام مومنین مومنات کی مدد فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر منگل وہ 3 دن دعا فرمائی تھی فتح مسجد میں مدینہ منورہ میں، ان کی دعا مدینہ منورہ میں بدھ کے دن ظہر کے بعد قبول ہو گئی تھی۔ مولا آج ہم اس نسبت سے وہاں تو نہیں لیکن دعا کر رہے ہیں، اور آج ہماری دعا یہی ایک دعا ہے مولا جسے ہم قبول کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں، غزہ کے بھائیوں اور وہاں کے مسلمان جو پریشان ہیں، زخمی ہیں، رہائشی ہیں، سب کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری دعا کو سن لیجئے، یا اللہ پاک آپ سن رہے ہیں قبول فرما لیجئے، آپ قبول فرمانا پسند کرتے ہیں قبول کر لیجئے۔ یا اللہ پاک وہاں مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما دیجئے،
اے اللہ پاک وہاں کے لوگوں کو سبق سکھا دیجئے، اسرائیلیوں کو اور ان کے موافقین کو خصوصی سبق سکھا دیجئے۔ مسلمانوں کے ساتھ پنگا لینا مہنگا پڑتا ہے، یہ سب کافروں کو بتا دیجئے۔ یا رب کریم ہمارے ایمان جان مال عزت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم جو تسلی سے بیٹھے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کیا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں اعمال کرنے کی توفیق دیجئے۔ آپ کی توفیق کے بغیر ہمارا کوئی عمل نہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ یا رب کریم ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ہم اللہ پاک ہمارے لیے راستے کھول دیجئے، ہمارے لیے مدد کے راستے بھی کھول دیجئے، تعاون کے راستے کھول دیجئے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرف لگا دیجئے اور اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو بھی اس طرف لگا دیجئے۔ یا اللہ پاک سیاسی بیانات اور سیاسی حمایتوں سے بچا لیجئے، اصلی حمایت اور اصلی مدد کی طرف ہمیں لگا دیجئے، ہر گناہ ہر خطا ہر سزا ہماری ختم فرما دیجئے۔ آج فرشتوں کو گواہ بنا دے مولا، آج ہم جتنے جوگے ہیں اتنا ساتھ دینے کو تیار ہے، ہمارا مال ہمارا وقت ہماری جان ان لوگوں کے لیے مسجد اقصی کے لیے حاضر ہے مولا، ہماری قربانیاں قبول فرمائیے، ہماری باتوں کو قبول فرمائیے، ہمارا ذہن ہماری سوچ اس طرف لگا دیجئے، ہمارے لیے راحتیں رحمتیں مقدر کر دیجئے اور وہاں کے لوگوں کے لیے بھی راحتیں رحمتیں مقدر کر دیجئے، جو زخمی ہیں انہیں شفا دیجئے، جو اسپتالوں میں ہیں شہید ہو گئے ان کے درجے بلند کر دیجئے، جو گھروں میں یا موقع پہ شہید ہو گئے سب کے درجات بلند فرمائیے، اور اس وقت جو بمباریاں ہو رہی ہیں یہ بمباریاں اسرائیل کو مہنگی پڑوا دیجئے۔ اے اللہ پاک اسرائیل کے ٹوٹے کر دیجئے، اسرائیلیوں کے ٹکڑے کر دیجئے، اے اللہ پاک اسرائیلیوں کی حکومتوں کو توڑ دیجئے، ان کے وزیر ان کے آپس کے ارباب اقتدار سب کے ذہن منتشر کر دیجئے، ان کو سوچنے کا موقع ہی نہ دیجئے، ان کے جو ریڈار اور ان کا جو سیاسی جدید نظام یا ان کا جو جہادی یا جو کہتے لڑائی کا جو جدید حربی انتظام اس سب کو فیل کر دیجئے، اور ہمارے مجاہدین کے مولا جو مجاہدین کے پاس موجود چیزیں ہیں ان کو ان کے سروں تک پہنچا دیجئے، ان کے گھروں تک پہنچا دیجئے، ایک ایک اسرائیلی یا اللہ چن چن کر مار دیجئے۔ یا رب کریم جنہوں نے ہمارے مسلمانوں کے بچوں بچیوں کو مارا اور انہوں نے بوٹیاں ٹکڑے کیے، ان کے پرخچے اڑائے مولا ان کی بھی پرخچے اڑا دیجئے۔ یا رب کریم مظلومین کی معصوم بچوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ حدیث شریف میں ہے یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، 3 بار پڑھ کے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اے مالک اے خالق اے رازق غزہ والوں کی فلسطینیوں کی خصوصی مدد فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، تمام مجاہدین کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک قرب قیامت جنگ عظیم کی طرف شاید ہم چل رہے ہیں، ہمیں دین کے صحیح سمجھ، اسلام کی مضبوطی، عقیدوں کی مضبوطی اور ہم سب کو ثابت قدمی سے رہنے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمیں ہر لمحے میں پھسلنے لوگوں کی باتوں میں آنے سے ہماری مکمل حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمان جان مال عمر عزت کی حفاظت بھی فرمائیے اور برکتوں والا اضافہ بھی فرمائیے، ہم سب کی جائز حاجتوں ضرورتوں مرادوں کو پورا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا